बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी बड़ी बहन खुद को समेटे हुए बैठी थी। लग रहा था कि उसे किसी चीज़ का डर खाए जा रहा है। मैंने उसे हाथ लगाया तो मेरा हाथ झटक दिया। दूर हटो मुझसे, मैं बहुत परेशान हूँ अभी। मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं वहाँ जाऊँ। कहाँ जाओगी आपा? तुम्हारी तो शादी है। अपनी शादी में तुम इतनी परेशान होती अच्छी नहीं लग रही। मैंने सबीहा को समझाने की कोशिश की, मगर सबीहा के तो जैसे दिलो दिमाग पर एक अजीब सा खौफ तारी था। अम्मा मुझे ले जाएगी, तुम देख लेना। बस शाम होने ही वाली है और फिर मुझे पूरी रात वहाँ गुजारना पड़ेगी। सबीहा की आंखों से बहते आंसू देखकर मैं ज़रा संजीदा हो गई थी। इससे पहले मैंने सबीहा को इस रूप में नहीं देखा था। उसकी आंखों से बहते आंसू इस बात की निशानदही कर रहे थे कि वो वहाँ रात गुजारने से खौफज़दा है, लेकिन वो जा कहाँ रही थी ये मैं खुद नहीं जानती थी। 10 मिनट के बाद अम्मा ने दरवाज़ा खोला। बड़ी सी काली चादर लिए वो मेरी बहन सबीहा के सामने खड़ी थीं। और सबीहा इसे पहन ले, वहाँ सर्दी भी लगेगी। साथ ही अम्मा ने गर्म कपड़ों का एक जोड़ा भी मेरी बहन के हाथ पर रख दिया था। ये रात गुजारना कोई आसान काम नहीं है। बड़े बड़ों की हाय निकल जाती है वहाँ जाकर। और हाँ, तुम्हारी सास तो बहुत सख्त है। उसे इस रस्म पर पूरा पूरा यकीन है। सो बेहतर होगा कि तुम मगरिब होने से पहले ही घर से निकल जाओ, ताकि हम तुम्हारी सास को बता सकें कि तुमने पूरी रात सांप घर में गुजारी है। अम्मा, सांप घर में क्यों लेकर जा रही हो मेरी बहन को? मैं दरमियान में आई तो अम्मा ने मुझे रख कर तमाचा मार दिया। अभी मेरा दिमाग मत खराब कर। जानती नहीं है तू कि ये हमारे शहर की रस्म है। शादी से एक रात पहले लड़की को सांप घर में अपना वक्त गुजारना होता है। वैसे तो उन्हें हमारे ख़ानदानीपन पर कोई शक नहीं है, मगर तुम्हें अच्छे से पता है कि आजकल ज़माना कितना ख़राब हो गया है। सांप घर में जाएगी तो इसकी पाकदामनी की तस्दीक हो जाएगी। सारी ज़िंदगी सर उठाकर जिएगी मेरी रानी, कोई इसे कुछ कह नहीं सकेगा। लेकिन अगर सांप घर नहीं गए तो तुम्हारी बहन की सास इस पर इतने शक करेगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। इसलिए शक भरी ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि ये आज आखिरी दिन अपनी सास की उस डिमांड को पूरा करे और सांप घर में जाकर अपनी पाकदामनी का सबूत दे दे। अम्मी, सांप घर में जाकर क्या हो जाएगा? और एक सांप कैसे किसी लड़की की पाकदामनी की गवाही दे सकता है? बस ये तुम नहीं समझोगी। अभी तुम छोटी हो। बेहतर है मेरा बच्चा कि तुम अपने आप पर ध्यान दो। ऐसा ना हो कि कल को मुझे तुम्हें भी ये बात समझानी पड़े। तुम्हारी भी शादी करनी है, ये मरहला तुम पर भी आएगा। अम्मा ने मुझे डांटते हुए कहा था। मैं हक्का बक्का उन्हें देखने लगी थी। समझ नहीं पा रही थी कि यहाँ हो क्या रहा है। लोग इतने जाहिल कैसे हो सकते हैं कि लड़की की पाकदामनी का सबूत लेने के लिए उसे एक सांप के साथ छोड़ दिया जाए। बहरहाल, मुझे अम्मा से इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। मेरी बहन का रंग तो जैसे पीला पड़ गया था। वो बहुत परेशान लग रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसने खुद को तैयार किया। गर्म कपड़ों का वो जोड़ा भी पहन लिया, काली चादर ओढ़ी। कहने लगी कि तुम भी मेरे साथ चलो, खुदा के लिए। मैं अकेली वहाँ कैसे रहूँगी? बचपन से लेकर आज तक मैं एक दिन भी अपनी माँ के बगैर नहीं सोई। अब ये अम्मा मुझे रात भर के लिए अकेले सांप घर में जाने का कह रही हैं। तुम खुद बताओ कि मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? सबीहा की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये सब कुछ करते अम्मा ने मुझे देख लिया तो गिरजते हुए बोली थीं, तुम्हें समझ नहीं आती? अपनी बहन को तैयार होकर जाने दो। अभी हमें वहाँ पहुँचना भी है। पहुँचते हुए भी आधा घंटा लगेगा। मैं नहीं चाहती कि तुम भी हमारे साथ चलो। अरे, रास्ते में लोग देखेंगे तो साफ समझ जाएंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि हम लोग सांप घर जा रहे हैं। गांव में हर आदमी ही सांप घर जाकर अपनी बेटी की पाकदामनी का सबूत देता है, मगर इनके मुंह बन जाते हैं। सोचते हैं कि ज़रूर लड़की में कोई ख़राबी है, लड़की की शोहरत ठीक नहीं है, इसीलिए सांप घर में लेकर जा रहे हैं। मैं सिर्फ तुम्हारी बहन को लेकर जाऊंगी। किसी को पता चल गया ना कि शादी से एक दिन पहले हम लोग सांप घर में जा रहे हैं, तो हमारी ज़िंदगी अजाब कर देंगे ये लोग। बेहतर है कि तुम लोग घर में बैठो। इस बात को ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर किसी के सामने भी बयान मत करना, वरना तुम जानती नहीं हो कि यहाँ के लोगों का क्या जहन है। बेटी, तुम्हें खुद समझदार होना चाहिए। मुझे तुम्हें इस उम्र में ये बातें समझाने की ज़रूरत नहीं है। तुम छोटी नहीं हो, 17 साल की तुम भी हो गई हो। तुम्हारी भी शादी होगी कल को। फिर हम लोगों को क्या जवाब देंगे कि हमारी बेटी गांव के इन रस्म रिवाज को बहुत घटिया और दकियानूसी समझती है? अरे, ये सुनकर तो वैसे ही तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। अब ये नाटक करना बंद करो। मैं तुम्हारी बहन को लेकर जा रही हूँ।
پیچھے سب کچھ سنبھال لینا۔ یہ کہہ کر اماں اور صبیحہ گھر سے نکل گئی، مگر میں کہاں چپ رہنے والی تھی۔ ان کے گھر سے جانے کے بعد 5 منٹ کے وقفے سے میں بھی گھر سے نکل گئی۔ سانپ گھر کا راستہ تو مجھے بھی معلوم تھا۔ یہ گاؤں سے تقریباً 1 سے 2 کلومیٹر کی دوری پر بنایا گیا عجیب سا اندھیرا سا گھر تھا۔ اس گھر میں جا کر بہت ساری عورتیں پہلے رہا کرتی تھیں، لیکن وہ کسی اور مقصد کے لیے رہتی تھیں۔ یہاں اکثر عورتوں کے بچے بھی پیدا ہوئے تھے، اور پھر اسے سانپ گھر کا نام دیا گیا کیونکہ یہاں پر ایک رسم ہوتی تھی۔ اس رسم کے مطابق شادی شدہ ہونے والی لڑکی کو اس کمرے میں ایک رات کے لیے بند کیا جاتا تھا۔ یہاں پر موجود ایک برسوں پرانا سانپ عورت کی پاک دامنی کی گواہی دیتا تھا۔ اگر وہ گواہی نہ دے تو اسے پاک دامن ہی نہیں مانا جاتا تھا۔ مگر مجھے اس بارے میں زیادہ تفصیل معلوم نہیں تھی، کیونکہ میں گاؤں کی بڑی بوڑھی عورتوں سے کم ہی بات کرتی تھی، اور یہ باتیں گاؤں کی عورتیں ہی کرتی تھیں، یعنی جن کی عمر زیادہ ہو۔ چھوٹی عمر کی لڑکیاں کھیل کود میں مصروف رہتی تھیں۔ جاتے ہوئے میں یہ ساری باتیں سوچ رہی تھی۔ مجھے اپنی اماں کی باتیں یاد آ رہی تھیں، بہن کے آنسو بھی یاد آ رہے تھے۔ آج تک بچپن سے ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا تھا جب ہم لوگ الگ الگ سوئے ہوں، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں اماں سے چھپ کر سانپ گھر میں رہوں گی اور اپنی بہن کا ساتھ دوں گی، کیونکہ میں اسے کسی صورت بھی روتے تڑپتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ آگے کا منظر میرے بھی ہوش اڑا دے گا اور میں سوچنے سمجھنے کے قابل بھی نہیں رہوں گی۔ میں جیسے ہی سانپ گھر میں پہنچی، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اماں میری بہن صبیحہ کو لے کر سانپ گھر میں داخل ہو گئی تھیں۔ وہ تو مجھ سے پہلے گھر سے نکلی تھیں، اسی لیے وہ جلدی پہنچ گئیں، اور جاتے ہی انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ میں دروازہ بجا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اماں کو بتائے بغیر میں یہاں آئی تھی۔ میں نے سوچا اب میں کسی طریقے سے بھی اپنی بہن تک پہنچ نہیں سکتی۔ بہن کی بھی فکر ہو رہی تھی، مگر اندر کا منظر مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ دیکھا کہ اماں نے پہلے ایک چارپائی بچھائی۔ اس سے پہلے چارپائی کمرے میں کھڑی کی گئی تھی۔ آج تک سانپ گھر آنے کا اتفاق مجھے نہیں ہوا تھا۔ آج جو میں یہ گھر دیکھ رہی تھی تو میرا تو دل کانپ اٹھا تھا، کیونکہ اس گھر میں سوائے اندھیرے اور ویرانی کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میری بہن ایک طرف کھڑی رو رہی تھی۔ روتے روتے اماں سے کہنے لگی، اماں مجھے اس سانپ کے ساتھ نہیں رہنا، تم خدا کے لیے اتنا ظلم مت کرو، مجھے سانپوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اماں نے اس کی طرف گھور کر دیکھا اور بولی، تجھے شرم آنی چاہیے صبیحہ، شادی سر پر کھڑی ہے، تمہاری ساس کو کل میں نے کیا جواب دینا ہے، اس بات کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ اگر تمہاری اس حرکت کی وجہ سے یہ شادی ٹل جائے تو ہم کیا کریں گے؟ ماں باپ کی عزت کا کچھ تو خیال کرو، یہ سب ہمارے علاقے کی رسمیں ہیں، ان سے بھاگ کر کوئی عورت بھی نہیں نکل سکتی، سمجھ آئی تمہیں؟ یہ چادر اتارو اور چارپائی پر ڈال دو۔ اماں اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا ظلم کیسے کر سکتی تھی؟ میں یہی سوچ رہی تھی کہ میری ماں نے صبیحہ کو چارپائی پر لیٹنے کا حکم دیا۔ چارپائی پر میری بہن بڑی مشکل سے لیٹی، چادر اماں نے اس کے اوپر ڈال دی۔ اس کے بعد چارپائی کے نیچے ایک ٹوکری رکھی گئی۔ ٹوکری کو جب اندر سے کھولا گیا تو میں حیران رہ گئی۔ اس میں تو ایک کالا ناگ تھا، ایسے پھن کھاتا ناگ کہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس ناگ کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے یہ میری بہن کو ابھی ڈھس لے گا۔ اس سانپ کو دیکھ کر تو مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا، مجھے تو قبر کی یاد آ گئی تھی۔ میں ابھی اپنی بہن کی طرف سے بہت پریشان تھی، اس کی نظر ابھی تک اس سانپ پر نہیں پڑی تھی۔ اماں نے اس سے کہا کہ تم چپ چاپ یہاں لیٹی رہو، اگر ایسا نہیں کیا تو تمہاری ساس پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرے گی، اور اگر اس نے کوئی بات کی تو ہم بھی برداشت نہیں کر پائیں گے بیٹی، ہماری عزت کا سوال ہے، اب تم نے ساری رات یہیں پر گزارنی ہے۔ میری بہن صبیحہ یہ سن کر رونے لگی تھی۔ اماں خدا کے لیے مجھے یہاں مت چھوڑ کر جاؤ، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ یہ بات سن کر خدا جانے کیا ہوا، اماں نے زور سے آ کر کھڑکی کا وہ پٹ بھی بند کر دیا جس سے میں اندر کا منظر دیکھ پا رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اندر سے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ کسی مرد کی بھی آواز آ رہی تھی۔ میرا دل ہول رہا تھا، مگر ماں سے ڈر مجھے بھی بہت تھا، اسی لیے میں بس کھڑکی کے ساتھ لگ کر کھڑی اپنی بہن کی خیریت کی دعائیں مانگتی رہی، یہاں تک کہ کرتے کرتے میری بہن کی چیخنے کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں، اب صرف اس کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ اماں سانپ گھر کے سامنے والے دروازے سے نکل کر چلی گئی۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں واپس اندر جا کر دیکھ سکوں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تبھی ایک مرد کی آواز آئی جو کہ ہنس رہا تھا۔
اس کے کہکہے لگانے کا انداز اتنا بھیانک تھا کہ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں نے سوچا کہ اب کچھ بھی ہو جائے مجھے اپنی بہن کو بچانا ہے۔ میں جلدی سے گئی، جا کر سامنے دروازہ کھولو، میں کہتی ہوں دروازہ کھولو، میری بہن کو تم ڈرا نہیں سکتے، کون ہو تم؟ اس سانپ گھر میں تو صرف سانپ ہوتے ہیں، تم تو کوئی آدمی ہو۔ میری آوازیں اندر جا رہی تھیں مگر کسی نے بھی کمرے کا دروازہ نہیں کھولا۔ دروازہ مسلسل پیٹ رہی تھی میں، مگر اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اب تو آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو آواز دی، سبیحہ تم تو بولو، اندر کیا ہو رہا ہے، مجھے کچھ تو بتاؤ۔ میں سبیحہ کو یہ باتیں سنا تو رہی تھی مگر اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری بہن کے منہ پر کپڑا باندھ کر اسے خاموش کروا دیا گیا ہے۔ مگر اب سوال تو یہ اٹھتا تھا کہ سانپ گھر میں وہ آدمی کون تھا جس کی بھیانک ہنسی میں نے بھی سنی تھی۔ میرا دل بہت پریشان تھا۔ میں اس آدمی کو کبھی نہیں دیکھ پائی تھی، نہ ہی میں جانتی تھی۔ اب اس سانپ گھر میں کوئی آدمی بھی ہے، اس کے بارے میں تو کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا۔ یہاں تو عورت کی پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے اسے لایا جاتا تھا، پھر یہاں ایک مرد کا کیا کام ہے جبکہ سانپ گھر جاتا تھا؟ پھر یہاں ایک مرد کا کیا کام ہے جبکہ سانپ گھر میں تو کوئی عورت بھی کسی عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ ایک لڑکی کو یہاں اکیلے رات گزارنا ہوتی تھی، اسی وجہ سے کمرے کے دروازے اچھے سے بند کر دیے جاتے تھے۔ سانپ گھر کے باہر کبھی کبھی کوئی محافظ بھی ہوتا تھا مگر گاؤں کا پرامن ماحول دیکھ کر محافظ کو ہٹانا پڑا۔ ویسے بھی شادیاں مہینے میں 2-3 بار ہوتی تھیں جبکہ اس محافظ کو پورا مہینہ تنخواہ دینا پڑتی تھی۔ بس اسی وجہ سے آج کوئی محافظ نہیں تھا۔ میرا تو رو رو کر برا حال تھا، مجھے گھر بھی جانا تھا۔ ظاہر ہے میری ماں مجھے ڈھونڈ رہی ہوگی، یہ خوف میرے بھی ذہن پر سوار تھا۔ گھر سے نکلتے وقت اماں نے مجھے بہت سارے کام کہے تھے، مجھے گھر جا کر ظاہر ہے وہ بھی کرنے تھے۔ میں جلدی سے بھاگتی ہوئی جب گھر آ پہنچی تو اماں مجھے ہی ڈھونڈ رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی مجھ پر پھٹ پڑی، کہاں دفع ہو گئی تھی؟ جانتی نہیں ہے کہ سبیحہ کے سسرال سے زیور وغیرہ آ گیا ہے؟ 25 تولے زیور دیا ہے ان لوگوں نے کبھی سوچا تھا کہ 25 تولے زیور ہم لوگوں کو ملے گا؟ کل بارات پر جب ہم اپنی بیٹی کو اتنا زیور چڑھائیں گے تو گاؤں کے لوگ تو حیران ہی رہ جائیں گے۔ بس دعا کرو کہ تمہاری بہن کی پاکیزگی کا یقین تمہاری بہن کی ساس کو آ جائے۔ اگر یہ ہو گیا تو پیچھے اور کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی، تمہاری بہن ساری زندگی عیش کرے گی۔ مجھے اپنی بہن کی ساس پر غصہ آ رہا تھا مگر کیا کر سکتے تھے؟ رات کے وقت میں نے سوچا کہ کچھ ایسا کروں گی جس سے میں اپنی بہن کو سانپ گھر سے واپس لا سکوں۔ صبح فجر کے وقت اسے دوبارہ سے سانپ گھر میں چھوڑ دیا جائے گا تاکہ اس کی منحوس ساس کو یقین آ جائے، مگر ایسا کرنے کا مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ رات بھر کاموں میں مصروف رہنے کے بعد جب میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے کمرے میں گئی تو بستر پر لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ میں نے تو سوچا نہیں تھا کہ میں اتنی جلدی سو جاؤں گی۔ 8 یا 9 بجے تھے رات کے۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو تقریباً رات کے 1 سے 2 بج رہے تھے۔ میرا رواں رواں کانپنے لگا، دل میں بہت دکھ ہو رہا تھا کہ میں اپنی بہن کے لیے کچھ کر نہ سکی۔ اٹھ کر دیکھا تو پورے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ابا نے باہر والے دروازے پر بھی تالا ڈال دیا تھا کیونکہ آج اس گھر میں سونے کا زیور تھا، چوری کا بھی خطرہ تھا۔ پورے گاؤں کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں گھر میں کتنا پیسہ یا کتنا زیور ہے، اسی وجہ سے سب لوگ جس گھر میں شادی ہوتی ہے اس میں خاص حفاظت کا انتظام کرتے ہیں کیونکہ چور بعض اوقات گاؤں کے باہر سے بھی آ جاتے ہیں۔ مجھے بھی یہ دیکھ کر سخت مایوسی ہوئی تھی کہ اس گھر میں تو تالا لگا ہوا تھا، اندر سے بھی تالا لگا تھا، میں باہر نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے کسی کزن، چچا زاد یا تایا زاد کو لے کر اپنی بہن کو چھڑانے پہنچ جاؤں گی، مگر ابا نے سخت تالے لگا کر انتظام ایسا کر رکھا تھا کہ نہ ہی کوئی اندر آ سکتا تھا نہ باہر جا سکتا تھا۔ بس اب اللہ اللہ کر کے میں اپنی بہن کے لیے دعا ہی کر سکتی تھی۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے فجر کا ہی ہوا، فجر پڑھتے ہی مجھے فوراً نیند آ گئی، مگر جب گھر میں میری آنکھ کھلی تو عجیب صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ اماں کا رو رو کر برا حال تھا اور سب عورتوں کے چہروں پر بھی سوگ کی سی کیفیت تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے۔ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا تھا، اپنے کمرے سے باہر آنے کا بھی جی نہیں چاہ رہا تھا۔ ذہن میں بار بار ایک ہی بات آ رہی تھی کہ خدا نہ خواستہ اس سانپ نے میری بہن کو نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ مجھے اپنی بہن کی بہت فکر تھی، مگر جیسے ہی میں کمرے سے باہر آئی تو مجھے سبیحہ اپنے سامنے کھڑی نظر آئی۔ وہ زندہ سلامت تھی۔ اسے دیکھ کر میں نے خدا کا شکر ادا کیا، اسے گلے لگایا اور پوچھا، کیا ہوا ہے سبیحہ؟ یہاں سب لوگ رو کیوں رہے ہیں؟ سبیحہ کی نظریں بھی جھکی ہوئی تھیں،
आंखों में जैसे रो रो कर हल्के पड़ चुके थे। रोती हुई वो मेरे कमरे में चली गई। औंधे मुंह लेटकर रोने लगी। सिसकियों से उसका सारा वजूद हिल रहा था। मैंने उसे संभालने की कोशिश की, मगर वो तो मुझे हाथ भी नहीं लगाने दे रही थी। मैंने उसे प्यार से समझाना शुरू किया। क्या हुआ है मेरी प्यारी बहन? तुम ऐसे रोगी तो मेरा क्या बनेगा? मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? इतने में अम्मा कमरे में दाखिल हो गईं। मेरी बहन को बेतहाशा मुक्के बरसाते हुए मारने लगीं। बेशरम, बेहया, बेगैरत, तुझे शर्म नहीं आई अपने ख़ानदान की नाक काटते हुए? तूने एक बार भी हमारे बारे में सोचा कि हम माँ बाप ने किस मेहनत और तकलीफ़ से तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, और तूने अपने ही माँ बाप की इज़्ज़त को दांव पर लगा दिया। ख़ानदान में तो हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हैं। मैं सोच नहीं सकती थी कि मेरी औलाद इतनी गंदी और बदकिरदार निकलेगी। अम्मा सबीहा को मारती जा रही थीं। मैं सबीहा की तरफ हैरत भरी नज़रों से देख रही थी। सबीहा अगर हक पर होती तो कम से कम अपने लिए उठ खड़ी होती, मगर वो अम्मा की मार खाए जा रही थी। उसने तो अपनी नज़रें भी झुका रखी थीं, जैसे वाकई में उससे कोई बहुत बड़ा जुर्म हो गया हो। मैंने अम्मा से पूछा कि सबीहा ने क्या किया, तो अम्मा ने रोते हुए बताया कि वो जो सांप वाली रस्म है, उसमें ये पाकदामन साबित नहीं हुई, और ये बात उसकी सास को भी पता चल चुकी है। अब उन्होंने कहा है कि हम ये शादी नहीं करेंगे क्योंकि लड़की पाकदामन नहीं है। मगर अम्मा, एक सांप कैसे किसी औरत की पाकदामनी की गवाही दे सकता है? खुदा के लिए आप तो इस जहालत की चीज़ों में ना पड़े। मैं तुझे कहती हूँ कि चुप हो जा। तेरी बहन ने कोई ना कोई करतूत और कारनामा किया होगा, वरना सांप घर में कभी भी किसी पाकदामन औरत पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा है। लेकिन ये वाहिद है, तेरी बहन, जिसकी वजह से आज हमें ख़ानदान के सामने नाक कटवानी पड़ी है। अरे हम क्या जवाब देंगे सबको कि जिस बेटी को हमने 7 पर्दों में दुनिया से छुपा कर रखा। मैंने अपने भांजों को अपने घर नहीं आने दिया कि घर में मेरी जवान बेटियां हैं, और इस जवान बेटी ने मुझे ये सिला दिया कि शादी से एक रात पहले ये नापाक दामन नहीं है। कहाँ जाऊंगी मैं? मेरी माँ बुरी तरह रो पीट रही थी। तभी किसी औरत ने ये पैगाम लाया कि सबीहा की सास अभी भी हमारे घर से रिश्ता जोड़ने को तैयार हैं, लेकिन घर से, मेरी बहन सबीहा से नहीं। ये सुनकर अम्मा के कान खड़े हो गए थे। अम्मा को तो 25 तोला सोना नज़र आ रहा था। ये सुनते ही अम्मा की नज़रें फ़ौरन मुझ पर जा लगीं। मैं समझ गई थी कि अब उनका अगला वार क्या होगा। मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अम्मा, खुदा के लिए, सोने की खातिर क्या तुम मुझे बेच दोगी? मेरे साथ ये जुल्म नहीं करना। मैंने सबीहा के शौहर से शादी नहीं करनी। उसने तो सबीहा को ही पसंद किया था। मैं कैसे उसकी दुल्हन बन सकती हूँ? मैं रोने लगी। नहीं बेटी, तुझे ये करना ही होगा। हम इतना ज़्यादा अच्छा घराने का रिश्ता छोड़ नहीं सकते। तुझे ये सब कुछ करना होगा जो तेरी बहन सबीहा ने किया। क्या मतलब है अम्मा? मैं अपनी माँ पर फट पड़ी थी। मतलब वही है जो तू समझ रही है। तेरी सास ने रिश्ता जोड़ने का तो कह तो दिया है, मगर जिस घर की एक बहन पाकदामन न हो, उस घर की दूसरी बहन पर खामखा ही शक किया जाता है। मुझे पूरा यकीन है कि तेरी सास इस बात पर शक करेगी, इसलिए आज रात तुझे सांप घर में रहना होगा। आज रात तेरी बारी है। अगर तेरी पाकदामनी साबित हो गई तो तभी तेरी सास को तुझ पर यकीन होगा, वरना तो वो ये रिश्ता भी ठुकरा देगी। बेटी, वो लोग अमीर लोग हैं, अपने खून में मिलावट तो नहीं शामिल करेंगे ना। अगर उनके ख़ानदान में कोई ऐसी हम उम्र लड़की होती, हम पल्ला होती, तो शायद वो हम तक आते ही नहीं। इतने अमीर लोग दोबारा नहीं मिलेंगे। अब सांप वाली रस्म तुम्हें भी करना होगी। तुम्हें आज रात ही मैं वहाँ लेकर जाऊँगी। ख़बरदार, अगर तुमने कोई चून चुरां करने की कोशिश की तो। मैंने बहुत मेहनत से ये रिश्ता बनाया था, और तुम्हारी बहन के काले करतूतों की वजह से ये रिश्ता भी हाथ से गया। लेकिन अब मैं मज़ीद ज़ाया नहीं होने दूंगी कुछ भी। तुम्हें तैयार रहना होगा। अपनी माँ की बातें सुनकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी माँ पैसे देखकर इतना भी पगला सकती है। मैं खामोश हो गई थी। सिवाय खामोशी के हमारे पास तो और कोई चारा नहीं था। मैं सोच रही थी कि अपनी माँ को मनवा लूँगी, मगर माँ के आंसू और लालच देखकर मैंने भी खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन अब मुझे डर लग रहा था कि सांप घर में जाकर मैं रात कैसे गुजारूंगी। वहाँ कुछ तो ऐसा होता होगा जिसकी वजह से ये लड़कियाँ इतना डरती हैं, और कुछ लड़कियों को तो उनकी पाकदामनी पर भी शक करके हमेशा के लिए सबकी नज़रों में मुजरिम ठहरा दिया जाता है। मेरा दिल बुरी तरह से कांप रहा था। सोचा नहीं था कि मेरी माँ मेरे साथ भी ये सब कुछ करेगी। ये भी नहीं सोचा था कि ये सब कुछ, जिसे कल मैं अपनी बहन के लिए नहीं देख सकती थी,
کل کو اتنی جلدی میرے ساتھ بھی ہونے لگے گا۔ زندگی میں آج تک کوئی ایسا کام نہیں ہوا تھا جس پر مجھے اختیار نہ ہو، پر آج تو رات مجھے سانپ گھر میں گزارنا تھی۔ میرے لاکھ ہیلے بہانوں، چیخنے چلانے کے باوجود میری ماں مجھے لے کر سانپ گھر میں پہنچ گئی۔ اب کی بار تو انہوں نے مجھے رسی سے میں بھاگ نہ سکوں۔ میری ماں کو میری باغی فطرت کے بارے میں پتہ تھا۔ رات ہوئی تو مجھے اس آدمی کے بارے میں خیال آنے لگا۔ ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا تھا، پر میری بہن کے ساتھ کمرے میں جس آدمی کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں، کہیں وہ آ گیا تو کیا کروں گی؟ دل میں یہی خیال آ رہا تھا کہ اسی وقت وہ آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے دیکھا وہ پیچھے بنے ایک دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی نظروں میں عجیب سا قہر تھا۔ اسے دیکھ کر تو ایسا لگ رہا تھا جیسے میں زندہ زمین میں گاڑی جاؤں گی۔ دل پریشان ہو رہا تھا۔ اس آدمی کا حلیہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ بڑے بڑے بالوں والا یہ کوئی خطرناک آدمی انسان نہیں بلکہ جنگلی مخلوق لگ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے زیادہ بات نہیں کی۔ میرے سامنے آ کر میری کلائی کی طرف اشارہ کیا اور بولا، تم مجھے یہ کنگن دے دو، بس اپنے گھر والوں سے کہہ دینا کہ گم گیا ہے، اس کے بعد وہ تمہیں پاک دامن ہی سمجھیں گے۔ میں اس کی بات سمجھ نہیں پائی تھی۔ میں نے اسے وہ کنگن اتارنے کی اجازت دے دی۔ کنگن لے کر وہ خوش ہوا اور بولا، چلو اب تم آزاد ہو، صبح تک بس یہ وقت یہاں گزار لو، اس کے بعد تمہاری ساس کو مطمئن کرنا میرا کام ہے۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ یہ سب کچھ کیسے کر سکتا ہے، جبکہ اس گھر کے بارے میں تو ایک ایسی بات مشہور تھی جس پر سبھی یقین کرتے تھے۔ صبح ہوئی، میری ساس نے آ کر مجھے گلے لگایا اور بولی، مجھے تم سے یہی امید تھی، تم ایک پاک دامن اور خوبصورت لڑکی ہو، مجھے تم جیسی ہی بہو چاہیے تھی۔ بس اب تمہاری آزمائش ختم ہوئی، پوری زندگی تمہیں رانی بنا کر رکھوں گی۔ وہ مجھے لے گئیں، میری شادی بھی ہو گئی۔ میری بہن کی بربادی پر میں نے اپنی خوشیوں کا مقبرہ بنا لیا۔ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید میری بہن میں ہی کوئی کمی ہوگی، پر اگلے دن وہی آدمی جو سانپ گھر میں مجھ سے کنگن ہتھیانے آیا تھا، اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ میری ساس سے پیسے وصول کرنے آیا تھا۔ دیکھیں بی بی جی، وہ لوگ اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتے تھے، آپ کے بیٹے کو چھوٹی پسند تھی، آپ جو مرضی کر لیتے، لیکن وہ اپنی چھوٹی بیٹی کا رشتہ یوں تو نہ دیتے۔ دیکھیں کیسے میں نے آپ کا راستہ ہموار کیا۔ اب آپ مجھے خوش کریں، کیونکہ میں نے آپ کو اور آپ کے لاڈلے بیٹے کو جو خوش کیا ہے۔ اب ایسے مت کیجیے گا، ہاتھ تنگ کریں گی تو آپ کی خوشیوں کو نظر لگ جائے گی میری۔ جب میری ساس نے اسے 50,000 روپے ہاتھ پر رکھے تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میرے ابا کا دیا کنگن بھی اس نے مجھ سے لیا تھا، مجھے یہ کہہ کر ڈرایا کہ تمہاری پاک دامنی ثابت نہ ہوئی تو تم پھر سے بدنام ہو جاؤ گی، اور میری ساس سے بھی پیسے لیے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمیشہ دونوں طرف سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جبکہ ہم جیسے بیوقوف یک طرفہ فائدے سے بھی رہ جاتے ہیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔